بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احتشام الحق ہے۔ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور آئی آر سی میں بطور سائیکالوجسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے نشہ یا نشے کی بیماری۔ تو میں اپنے ناظرین کو سمجھانے کی یہ کوشش کروں گا کہ نشے کی بیماری ہے کیا، اور نشے کی بیماری کس طریقے سے جنم لیتی ہے، اور نشے کی بیماری کیسے بڑھتی ہے، اور کس طریقے سے ایک پورے خاندان، ایک پوری نسل کو اور ایک پوری قوم کو کیسے وہ بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نشہ بیسیکلی بائیو سائیکو سوشل ایک ڈیزیز ہے جس میں ہماری فزیکل جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ ہماری نفسیاتی مسائل بھی جنم لیتے ہیں، اور نفسیاتی مسائل کے ساتھ ہمارے سماجی مسائل بھی، معاشرتی مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ اب نشے کی بیماری کو اگر ہم دیکھیں تو نشے کی بیماری ایک بنیادی بیماری ہے، ایک بڑھنے والی بیماری ہے، اور ایک ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے۔ نشے کی بیماری پیدا کیسے ہوتی ہے، یہ ایک بڑا کامن سا کوسچن ہے کہ نشے کی بیماری ہوتی کیوں ہے۔ ہر بندہ تو نشہ کر رہا ہے، یعنی ہر بندہ سگریٹ کا استعمال کرتا ہے، نسوار ہمارے معاشرے میں کامن ہے، اسموکنگ کامن سی چیز ہے۔ تو نشے کی بیماری ہوتی کیسے ہے، کیوں بڑھتی ہے؟ تو نشے کی ابتدا ہوتی ہی انہی چیزوں سے، نسوار سے، اسموکنگ کرنے سے، بار میں جا کے بیٹھنے سے، تھوڑی تھوڑی سپ لینے سے، الکوہل کے 2 گھونٹ پینے سے، اپنے سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے ایک کینوس کا کش لگانے سے تو نشے کی بیماری جنم لیتی ہے۔ یعنی کہ ہم جب تجرباتی سٹیج سے گزرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ، ایک تجربہ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، تھوڑا سا فن کے لیے جب ہم نشے کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارے جسم نشے کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ نشے کی بیماری جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارے جسم میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر جو نشے سے متعلقہ سسٹم موجود ہے، نشے کو جو فلٹر آؤٹ کرنے والا جو سسٹم موجود ہے جسم کے اندر، جو ایک آرگن ہے، جو ایک بنیادی ہمارے جسم کے اندر ایک آلہ ہے، وہ آلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ آرگن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے شوگر سے متعلقہ چیز ہمارے جسم میں جسے ہم لبلبا کہتے ہیں، وہ خراب ہوتا ہے تو ہم ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم جب بھی میٹھے کا استعمال کریں گے، اوور ایٹنگ کریں گے، تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمارے لیے ہمارے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں گی، تو ہم ڈائبیٹک ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم شوگر کے مریض بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیم ایسے ہی ہمارے جسم میں جب نشے سے متعلقہ جسمانی کوئی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جسے میٹابولک ایرر کہتے ہیں، تو اس سے پھر ہمارے جسم کے میں نشے فلٹر آؤٹ نہیں ہوتا، ڈی ٹاکس نہیں ہوتا نیچرلی۔ تو یہ ابتدا ہے نشے کی بیماری کی۔ نشے کی بیماری پروگریسو ڈیزیز ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، بڑھنے والی بیماری ہے، کرونک ایک ڈیزیز ہے، اور ریلیپس ڈیزیز ہے۔ یہ بات بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے والی ہے کہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے، جو نشے کی بیماری ہے، یہ کرونک ریلیپس ڈیزیز ہے، ہمیشہ رہنے والی ڈیزیز ہے، اور بار بار ہونے والی ڈیزیز ہے۔ اب جو بار بار ہونے والی ڈیزیز ہے اور ہمیشہ رہنے والی ڈیزیز ہے، تو اس بیماری سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے، یہ کوسچن آتا ہے۔ اس میں جو لوگ مبتلا ہو جائیں تو ان لوگوں کو ہم نشے کی بیماری سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نشہ ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے، کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے۔ جیسے شوگر کی بیماری ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے کہ ہم روزانہ تھوڑی تھوڑی واک کرتے رہیں، اپنی ڈائٹ پلان کے مطابق کھائیں، انسولین کا استعمال کریں یا میڈیکیشن لیں، اپنے آپ کو اپنی سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کر لیں، ہماری 8-9 گھنٹے کی نیند ہونا شروع ہو جائے، ہم میٹھے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور کر لیں، پرہیز کی طرف چلے جائیں، تو ہماری شوگر بڑی اچھی مینیج رہے گی، اور ہم اپنی زندگی کے میں ہم بہت بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو مینیج کر لیں گے کہ اگر ہم اپنی شوگر کے ساتھ فرینڈشپ کر لیں، دوستی کر لیں، تو وہ دوستی کیا ہوگی کہ ہم نے اس چیز کو مینیج کرنا سیکھنا شروع کر دینا ہے کہ اس بیماری کے کیا اثرات ہمارے جسم پہ آ رہے ہیں، سائیکلوجیکل اثرات کیا ہیں اور جسمانی اثرات کیا ہیں، اس کے متعلق ہم پڑھ لیں اور سیکھ لیں اور ان کے اوپر عمل کر لیں۔ سیم اسی پیٹرن کے اوپر ہم ایڈکشن کو ٹریٹ کریں گے کہ اگر کوئی پیشنٹ نشے کا مریض ہے اور اس نشے کی بیماری سے اس نے نکلنے کی کوشش کرنی ہے یا اس سے نجات حاصل کرنی ہے، تو نجات کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ نشے کے قریب نہ جائے، نشے کا استعمال نہ کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
کچھ احتیاطیں ہیں وہ احتیاطیں کرنی شروع کر دیں تو نشے سے وہ بہت آسانی سے نکل سکتا ہے. جیسے کہ ہم اس فرینڈ سرکل کو چھوڑ دیں, اپنے انوائرمنٹ کے اندر میں تبدیلیاں پیدا کرنا شروع کر دیں, ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں, 8-9 گھنٹے کی ڈیلی سلیپ کر لیں, تھوڑی سی ایکسرسائز یا ورزش کر لیں, ہم واک پہ چلے جائیں, واٹر انٹیک ہمارا بہتر ہونا شروع ہو جائے, ہم اپنی فیملی کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور فیملی سرکل میں رہنا شروع کر دیں تو نشے سے ہم بچ سکتے ہیں. لیکن کیا نشے کی بیماری ختم ہو گئی ہے؟ ہرگز بھی نہیں. ہمارے جسم میں وہ نشے کے وہ اثرات موجود ہیں کہ جب بھی ہم اس کے بعد نشہ کریں گے تو ہم پھر دوبارہ سے نشے کی بیماری کی طرف مبتلا ہو جائیں گے, نشے کی بیماری کی طرف چلے جائیں گے. جیسے ہم کچھ احتیاطیں کر کے, جیسے ہم میٹھے سے پرہیز کر کے, ورزش کر کے, ایکسرسائز کر کے, نیند اپنی پوری کر کے, انسولین لگا کے شوگر کی بیماری کو شکست نہیں دے سکتے, ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. بیماری ہمارے جسم میں موجود ہے, شوگر کی طرف جائیں گے, میٹھے کا استعمال کریں گے, پرہیز کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم دوبارہ شوگر کی طرف چلے جائیں گے. ایسے ہی نشے کی بیماری ہے کہ ہمارے جسم میں وہ موجود ہے, ہمارے جسم کا وہ سسٹم خراب ہوا ہے, وہ جسم میں وہ متعلقہ جو نشے سے متعلقہ سسٹم ہے وہ خراب ہوا ہے. اس خراب سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ساری عمر نشے سے اور نشے والے جگہوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت پڑے گی. جب ہم دور رہیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم نشے سے پرہیز کی جانب بڑھنا شروع ہو جائیں گے, ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. نشے کی طرف ہم جائیں کیوں, نشے کی طرف ہم لوگ جاتے کیوں ہیں, کامن فیکٹر ایسے کیا ہیں کہ لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں اور نشے کی طرف جاتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ والدین کیوں اپنے بچوں کو اب آنکھ بند کرتے ہیں اور ایسا وہ کیا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے بچے نشے کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی غلطیاں کیا ہیں؟ سب سے بنیادی غلطی جو گھر کے اندر ہوتی ہے کہ ہم دیر تک جاگنے کی ہماری روٹین بنتی ہے اور ہم اس کو سونے کو اچھا کام نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ سب سے پہلی سٹیج ہے خرابی کی, کہ جب ہم راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں اور اپنے موبائل کو سکرولنگ میں لگے رہتے ہیں, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ یا دیگر ایپس ہیں, ان ایپ کے اوپر ہمارا جو ٹائم کلنگ سسٹم جاگا ہوا ہوتا ہے, اس ٹائم ہمارا ٹائم کو کل کرنے کے لیے, وقت کو برباد کرنے کے لیے ہمارے فنگر میں, ہاتھوں میں موبائل ہے اور ہم انگلی کے ساتھ جو ہے نا وہ سکرولنگ کیے جا رہے ہیں اور اپنے ٹائم کو خراب کیے جا رہے ہیں. یہ وہاں سے ابتدا ہے نشے کی, راتوں کو دیر تک جاگنے کی, راتوں کو دیر تک باہر رہنے کی, بے وجہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارک میں بیٹھنے کی یا شاپنگ مال میں بیٹھنے کی یا کیفیٹیریاز میں بیٹھنے کی یہ جو عادت ہے, اس یہاں سے ہماری نشے کی بیماری جنم لیتی ہے. اور پیرنٹس گھر میں اپنے بچوں سے سوال نہیں پوچھتے نہیں ہیں کہ بیٹا جی آپ کہاں تھے, آپ کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں, آپ کن لوگوں سے ملے ہو, دن میں آپ نے کیا کام کاج کیا ہے, کن کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی ہے, اور آپ نے اپنا وقت کس ایکٹیویٹیز میں آپ نے پورے دن میں گزارا. یہ جب سوالات نہیں ہوں گے تو نشے کی بیماری یہاں سے جنم لیتی ہے. پھر سیکنڈ, گھر میں میں نے دیکھا ہے اپنے کیریئر میں 8-9 سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں, اور اس پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ کے بعد اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اسموکنگ کرنے سے نہیں منع کرتے, بچوں کو شیشہ پینے سے منع نہیں کرتے, شیشہ کیفے میں جانے سے منع نہیں کرتے, وہ روکتے نہیں ہیں. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں, بچے بھی یہی سمجھتے ہیں اور ہمارے والدین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فیشن ہے اور دور جدید کی یہ ایک عام سی بات ہے کہ سارے لوگ ہی سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں, سارے لوگ ہی تو شیشہ پیتے ہیں, تو ہمارا بچے نے پی لیا تو کیا ہی مسئلہ ہے, سگریٹ ہی تو پی رہا ہے نا. تو یہ دوسری سٹیج ہے کہ ہم ایک اور چیز کا, پہلے ہم غلطیاں کر رہے ہیں کہ بچہ ہمارا دیر تک باہر رہ رہا ہے, دیر تک گھر میں جاگ رہا ہے, دیر تک سکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو الرٹ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے سگریٹ کا استعمال کرتا ہے. جب وہ سگریٹ کا استعمال کرتا ہے تو وہ سیکنڈ سٹیج ہے ہم نشے کی طرف بڑھنے میں, اور والدین وہاں پہ رکاوٹ پیدا نہیں کرتے. اپنے کلائنٹ سے اور پیشنٹ سے اور ان کے والدین سے جو انٹرویو میں یا ان کی کیس ہسٹری میں جو چیز ڈسکس ہوئی ہے
یا ان سے جب بات کرنے کا موقع ملا ان کے کیس کو سمجھنے کے لیے، جب ہم ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں، تو والدین کی طرف سے بھی اور پیشنٹ کی طرف سے بھی ایک چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو بوریت ہے، بورڈم ہے، بچے کیا کریں، کچھ کرنے کو نہیں ہے، اسکول بند ہے، یا اس نے تعلیم سے یہ فری ہو چکا ہے، اس کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، یا ایون کہ یونیورسٹی اور کالج کے دوران بھی اب تو بہت چھوٹی عمر سے کے بچے نشے کی طرف آ رہے ہیں، اور 16 سال اور 15 سال کے بچے بھی نشے کا استعمال کرتے ہیں، اور ایسے بچوں کو ہم نے ٹریٹ بھی کیا ہے، اور چھوٹی ایج کے جو بچے ہیں، تو یہ اس پہ جاتے ہیں کہ بوریت ہے، وقت نہیں ہے، ہم اپنے وقت کو کیسے مینیج کریں، تو ٹائم مینجمنٹ کوئی نہیں ہے، اور بوریت ہے لائف میں، اس بوریت کو کیسے ختم کریں؟ یعنی کہ بچوں کے پاس اور پیرنٹس کے پاس ایکٹیویٹی کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی ٹائم گزار سکیں۔ میں ایک ریسنٹلی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایک بڑی ہائیلی کوالیفائڈ ایک فیملی نے، جو اپنے آپ میں ایک چیز ہیں اور اس سوسائٹی کے اندر ان کا ایک نام ہے، تو ان کے ساتھ جب ایک اتفاقاً کسی محفل میں جب بات کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں، کیونکہ ہم اپنی ڈیلی لائف کے میں اتنے زیادہ بیزی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بچوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنی لائف کو گزار سکیں، انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنی لائف میں رہ سکیں، انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنی زندگی کو جی سکیں۔ اپنے پیشنٹ سے بھی اور فیملی سے بھی جس چیز کا پوچھا ہے کہ یونیورسٹی اور اسکول تعلیمی ادارے ہیں، یہ ہمارے فن کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے لڑکے یا ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے دوست احباب، یا ہمارے عام جو دیکھنے میں ایک آیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اسکول کالج جاتے ہیں فن کے لیے، یونیورسٹی کا کیفیٹیریا فن کے لیے نہیں ہے، یونیورسٹی کا گارڈن فن کے لیے نہیں ہے، یونیورسٹی یا اسکول آپ کے لیے ایک تعلیمی ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، آپ نے وہاں پہ جانا ہے، کچھ اسپیسیفک ٹائم کے لیے جانا ہے، اور اس اسپیسیفک ٹائم میں جا کر آپ نے کوئی چیز یا اسکل آپ نے سیکھنی ہے، اور واپس آپ نے گھر آنا ہے، یا آپ نے وہاں پہ کھانا کھانا ہے یا چائے پینی ہے، تو آپ تب کیفیٹیریا میں جائیں گے۔ ہم جب یونیورسٹی اور کالج کو فن پلیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم جائیں، اور صبح سے لے کر شام تک ہم اس کے لان میں جب ہم بیٹھتے ہیں، کیفیٹیریاز میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ صرف اور صرف ڈرگس کا استعمال ہوتا ہے، سگریٹ کا استعمال ہوتا ہے، اسموکنگ کی جاتی ہے، یا پلاننگ کی جاتی ہے وہاں پہ بیٹھ کے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، ترجیح جو ہم نے سیٹ کی تھی تعلیم کی، وہ ہمارے دوسرے نمبر پہ چلی جائے گی۔ پہلے نمبر پہ کیا آ گیا ہے کہ میں نے یونیورسٹی جانا ہے چل مارنے کے لیے، جی ہاں میں نے یونیورسٹی کیوں جانا ہے، جی میں نے فن کے لیے جانا ہے، میں نے یونیورسٹی کیوں جانا ہے، دوست سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ تو دوستی ضرور کریں، وہاں پہ جا کے بیٹھیں بھی، آپ کے فیلوز کے ساتھ آپ ڈسکشن بھی کریں، اور صرف اس مقصد کے لیے جو آپ کا گول سیٹ ہونا چاہیے، وہ گول کیا ہو؟ وہ گول ہے ہمارا تعلیمی مقصد کو حاصل کرنا۔ اگر وہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو پھر آپ اپنا سیکنڈری چیزیں سیٹ کریں کہ اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کچھ ٹائم اپنے دوست کے ساتھ بیٹھنے اور پھر گھر چلے جانا ہے۔ تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے اپنے تعلیمی اداروں سے میکسیمم چیزیں سیکھنے کے لیے وہاں پہ جائیں، چل کرنے کے لیے نہ جائیں۔ تھینک یو۔ اس دنیا میں والدین کے لیے اور بچوں کے لیے سب سے جو قیمتی چیز ہے، وہ ایک ماں کے لیے یا ایک باپ کے لیے وہ اس کی اولاد ہے، وہ سارا کا سارا سرمایہ، اس کی پوری زندگی کا، کل زندگی کا سرمایہ کیا ہے؟ اس کے بچے ہیں۔ اگر آپ نے بچوں کو بڑا آدمی بنانا ہے، آپ نے بچے کو سکسیسفل ایک انسان بنانا ہے، ایک کامیاب انسان بنانا ہے، تو کامیاب چیز کے اوپر، کامیاب انسان کے اوپر انویسٹمنٹ بھی کامیابی والی کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اپنے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہی نہ کریں، ہم اپنے بچوں کو توجہ ہی نہ دیں، اور ہم اپنے بچوں کو وہ پروٹیکشن اور وہ کیئر ہی نہ دیں، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا بچہ ایک بڑا انسان بنے گا، تو کیسے ہمارا بچہ بڑا انسان بن سکتا ہے؟ کہ اگر ہم اپنے بچے کو وقت نہ دیں، اپنے بچے کو کیئر نہ کریں، اپنے بچوں کے وہ الجھے ہوئے سوالات جو ان کے دماغ میں روزانہ اس کو ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں،
اور وہ سوالات وہ جو اپنے والدین سے پوچھنا چاہتا ہے، اور والدین وقت نہ دینے کی بنا پہ وہ جا کے چوکیدار سے پوچھتا ہے، وہ اپنے اسکول کے مالی سے پوچھتا ہے، وہ اپنے ڈرائیور انکل سے پوچھتا ہے، وہ آئس کریم والے انکل سے جا کے ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو کیا جواب ملے گا؟ ہاں، اگر اس کو باہر اسٹریٹ میں، آؤٹ سائڈ ایریا میں اگر اس کو کوئی اچھا انسان ملا اور اس نے اس کو اچھا جواب دیا تو پھر تو اس کی لائف بدلے گی، جو امپاسبل ہے اور ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن اگر اس کو خدا نہ خاصہ اس کو ایسا الجھے ہوئے دماغ کو، ایک الجھے ہوئے سوال کو ایک الجھا ہوا ہی جواب ملا، تو کیا کرے گا؟ اگر کوئی بچہ جا کر اپنے معاشرے میں باہر کسی دوست سے، کسی اپنے بڑے سے، کسی فیلو اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھتا ہے کہ میں نشہ کروں یا نہ کروں، میرے دوست ارد گرد میں تو سارے نشہ کرتے ہیں، تو اگر اس کو یہی جواب آگے سے ملے ہاں کر لو، سارے ہی تو کرتے ہیں، یہ تو عام سی بات ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ تو نشہ کرے گا۔ ایسے بے شمار سوالات ہیں جو اس کی ڈیلی روٹین کے متعلق، جو جیسے جیسے بچے کی ایج میں ایج بڑھتی ہے، اس کی دماغ کی گروتھ ہوتی ہے، اس کے دماغ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس ڈیولپمنٹ کے دوران ہم اپنے بچے کے ان الجھے ہوئے سوالات کے جواب ہمیں دینا ہوں گے، اور وہ کون اچھا جواب دے سکتا ہے؟ اس کے والدین دے سکتے ہیں، اس کے پیرنٹس دے سکتے ہیں۔ اگر وہ پیرنٹس اس کو سوالات کے جواب دیں گے تو بچے کی ایک بہتر نشرمہ ہوگی۔ اور والدین کب دیں گے وہ سوالات کے جوابات؟ جب وہ اپنے بچے کو اپنا سب سے قیمتی احساسہ سمجھ کر اپنے بچے کو وقت دیں گے، اپنے بچے کو ٹائم دیں گے، اپنے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، اپنے بچے کے ساتھ پارک میں جائیں گے، اپنے بچے کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ہوم ورک میں مدد کریں گے، تو وہی دوستانہ ماحول میں، وہی کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں پیرنٹ سے بچے بے شمار سوالات، معصومانہ سوالات وہ پوچھیں گے، معصومیت سے پوچھیں گے، اور والدین اسی معصومانہ انداز میں ان کو وہ جوابات دے دیں گے، تو ان کے دماغ میں جو الجھے ہوئے گتھیاں ہیں وہ سلجھنا شروع ہو جائیں گی، ان کا سٹارٹ ہوگا، وہ سلجھنا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کے اندر وہ پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گی ان کے دماغ میں۔ ایک تو یہ میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور ان سے پوچھیں، ان کی ڈیلی کی روٹین پوچھیں، ان کے ڈیلی کے معاملات پوچھیں، اگر ان کی لائف میں کسی قسم کی پرابلم ہے تو وہ پرابلم کا جواب ان کو دینا آپ پہ فرض ہے، لازم ہے۔ اور اپنے بچوں کو دنیا کا سب سے قیمتی انسان بنانے کے لیے اس کے اوپر وقت کو انویسٹ کریں، پیسہ انویسٹ نہ کریں، اس کے اوپر ٹائم انویسٹ کریں۔ آپ ٹائم انویسٹ کریں گے، آپ کا بچہ ایک بہت بڑا انسان بنے گا، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بنے گا، ایک بہت بڑا نامور علمی اور ادبی شخصیت بنے گی، اس نے پھر دنیا کے اندر بے شمار کارنامے سر انجام دینے ہیں۔ ہمارے ایک جو چیز آج کل کے دور میں، آج کل کے اس جدید دور میں جو دیکھنے کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا ٹائم اسکرین میں گزرتا ہے، ہمارا بہت سارا ٹائم ڈیجیٹل میڈیا ہمارا کل کرتا ہے، اور پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں روک پاتے، والدین اپنے بچوں کو نہیں روک پاتے اس سکرین کے سامنے بیٹھنے سے، منع نہیں کر سکتے، نہ نہیں بول سکتے، اگر نہ بولیں گے بھی، روکیں گے بھی، تو وہ بچہ بات نہیں مانے گا۔ ہمیں اپنے، جیسے ہم نے نماز کا ٹائم سیٹ ہے، ہمارے کھانے کے اوقات سیٹ ہیں، ہمارے اسکول اور یونیورسٹی جانے کے اوقات سیٹ کیے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہمیں اب ڈیجیٹل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یا یوٹیوب پہ، یا دیگر ایپس کے پر بھی اپنا وقت کو سیٹ کرنا پڑے گا کہ میں اتنی دیر کے لیے یہ کام کروں گا، میں فیس بک اتنی دیر کے لیے یوز کروں گا، میں انسٹاگرام اتنے ٹائم کے لیے یوز کروں گا، ورنہ آپ کے زیادہ سے زیادہ ٹائم فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب ہی استعمال کر جائے گا، اور آپ اس سے آن لائن جو رہنے والے آپ کے دوست ہیں، جو فیس بک کے ذریعے آپ کی زندگی میں ایڈ ہو رہے ہیں، کہیں آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کے آس پاس جو آپ کے آف لائن فرینڈز ہیں، وہ آپ سے اچھے جو دوست ہیں وہ آپ سے دور تو نہیں ہوتے جا رہے، کیونکہ اب آپ ایون کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، آپ نے آبزرو کر لیں ناظرین، کہ ہم جب کھانا کھانے کے لیے باہر جائیں،
ہم کسی اچھے ہوٹل پہ بیٹھ جائیں، کسی اچھے پارک میں بیٹھ جائیں، ہم کسی اچھی ٹریک کے اوپر ہائکنگ کریں، اس انجوائمنٹ مومنٹس کو بھی ہم اپنے کیمرے کے اندر لے کر آتے ہیں، اور ہم اپنے دوستوں سے بات نہیں کر پاتے اس کیمرے کی وجہ سے، اس فیس بک کی وجہ سے، اس ویڈیو بنانے میں اپنا ٹائم ہم ضائع کر دیتے ہیں، فیس بک کے اوپر ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس ہمارے 7 دوست ہوتے ہیں، اپنی فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک بہت بڑی کامن وجہ ہے نشے کے استعمال کی، کہ ہمارا زیادہ وقت ہمارا راتوں کو اسپیشلی نائٹ میں ہماری گزرتی ہے اسکرین کے سامنے، اور اسکرین ایڈکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، ہمارا دماغ تھک رہا ہوتا ہے، ہمیں تھکان فیل ہو رہی ہوتی ہے، اس تھکاوٹ کو، اس تھکان کو ختم کرنے کے لیے ہم سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، کافی کا استعمال بے جا کریں گے، چائے کا استعمال کریں گے، تاکہ ہم جاگتے رہیں، ہمارا دماغ ایکٹیو رہے، ہم الرٹ رہیں، ہم چیزوں کے اندر مزید انٹرسٹ لیں، اور سامنے جو اسکرین ہے اس اسکرین کے اوپر کوئی اتنی خاص چیز موجود نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم اپنا ٹائم اس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کامن فیکٹر ہے نشے کی طرف بڑھنے کا، اور یہ آہستہ آہستہ ہم نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔